وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران کی گزشتہ آیات میں پروردگار عالم نے قرآن کریم کی آیات کے دو حصے ان کی طرف اشارہ فرمایا۔ البتہ محکم اور متشابہ آیات اور یہ گفتگو علوم قرآن کی کتابوں میں، اسی طرح تفسیر کی کتابوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا ہدف اور مقصد کیا ہے، متشابہ آیات کو محکم کی طرف کیسے پلٹایا جا سکتا ہے، وہاں پہ رجوع کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ جو مریض ہیں، جن کے دلوں میں انحراف ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ متشابہ آیات کی طرف جاتے ہیں، وہ فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں، وہ حقائق کو جاننا نہیں چاہتے۔ پھر دعائیں ہمیں بتائیں، ہمیں تعلیم دی قرآن کریم نے کہ اگر انسان چاہتا ہے ہدایت پہ باقی رہے، وہ محکمات کی طرف جائے، متشابہ آیات کو اپنا ہدف اور مقصد نہ بنائے، ان سے نہ کھیلے، اس کو یہ دعائیں کرنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اب ان آیات کے بعد ایک دوسرا گروہ جو کفار کا گروہ ہے، جو پروردگار عالم کا منکر گروہ ہے، جو خدا کو نہیں ماننے والا، جو حقائق پہ پردہ ڈالنے والا گروہ ہے، اس کا تذکرہ اس آیت میں، آیت نمبر 10 میں فرمایا، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا۔ فرمایا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، جنہوں نے حق کا انکار کیا، جنہوں نے حقائق پہ پردہ ڈالا، وہ افراد لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کو بے نیاز نہ کیا ان کے اموال نے، ان کی اولاد نے اللہ سے ذرہ برابر بھی۔ یعنی وہ لوگ جو کافر ہیں، دیکھیں بعض دفعہ مومن بھی جس کے ایمان کا وہ لیول اور وہ سطح نہیں ہوتی، وہ بھی بعض دفعہ اپنے مال پہ جو اعتماد کرتا ہے، جو اپنی اولاد پہ اعتماد کرتا ہے، وہ مذموم ہے۔ اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ کہ وہ خدا کے مقابل میں آ جائے۔ 10 واقعات ایسے موجود ہیں تاریخ میں، افراد نے اپنے مال پہ اعتماد کیا، خدا سے زیادہ مال سے محبت کی، خدا سے زیادہ اولاد سے محبت کی، مال کی وجہ سے خدا سے دور ہوئے، اولاد اور بیٹوں کی وجہ سے، بیٹیوں کی وجہ سے وہ خدا سے دور ہوئے۔ تو یہ عام مومنین اور عام مسلمان ان میں بھی ایسا ہے، لیکن جو بڑا مرحلہ ہے وہ کفار ہیں، کہ جو کسی قسم کا پروردگار عالم پہ ان کا عقیدہ نہیں ہے، وہ حقائق کا انکار کرنے والے ہیں، وہ اس کا بڑا مصداق ہیں، وگرنہ مومنین اور مسلمانوں کی صفوں میں ایسے افراد آپ کو مل سکتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ افراد ہیں جن کے اموال اور جن کی اولاد کو اللہ سے اس نے بے نیاز نہیں کیا،
دیکھیں انسان اگر اس کے ہاتھ میں مال آ جائے، اگر وہ مال و دولت کا مال ہے، اگر اس کے پاس، جیسا کہ سورہ مدثر میں فرمایا، اگر اس فرد کے پاس اولاد آ جاتی ہے، اگر اس کے پاس بیٹے آ جاتے ہیں، تو وہ ذرہ برابر بھی پروردگار عالم کے مقابلے میں اس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اگر خدا اس کی جان لینا چاہے، مال اس کو نہیں بچا سکتا، اولاد اس کو نہیں بچا سکتا، خدا کی جگہ نہیں لے سکتا مال۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس اگر بہت زیادہ مال آ جائے، بہت زیادہ اگر میرے پاس اولاد ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب مجھے خدا کی ضرورت نہیں رہی، اب مجھے خدا کے عذاب سے یہ بچا لیں گے، اب مجھے خدا کی جو اپنی خدا نعمتوں سے مجھے محروم کر رہا ہے یہ مجھے بچا لیں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اور یہاں بھی دیکھیں سب سے پہلا مرحلہ وہ اموال کو پروردگار عالم نے ذکر کیا، بعد میں اولاد کو، کیونکہ ابتدائی طور پہ انسان مال کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے، اولاد کی رغبت اور اولاد کی طلب اور خواہش یہ ایک مرحلے کے بعد ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب انسان شادی کرتا ہے، اس کے بعد والے مراحل اس میں جب پہنچتا ہے، ممکن ہے وہ 20-30 سال کی ایج میں ہو، 40 سال کی ایج میں ہو، 50 سال کی ایج میں، لیکن جو مال کی محبت ہے یہ اس سے پہلے کا مرحلہ ہے۔ لہٰذا یہاں پہ مال کو پروردگار عالم نے پہلے ذکر فرمایا۔ تقدم زمانی جس کو کہا جاتا ہے، اہمیت ممکن ہے اولاد کی زیادہ ہو، کیونکہ بہت سارے انسان ایسے ہیں جو اولاد کی وجہ سے اپنے مال کو قربان کر دیتے ہیں۔ اہمیت میں اگر دیکھا جائے تو اولاد کا درجہ بڑا ہے، لیکن اولاد کو پہلے کیوں نہیں بیان کیا، مال کو پہلے بیان فرمایا؟ اس وجہ سے کیونکہ زمانے کے اعتبار سے، انسانی ایج کے لحاظ سے پہلے جس چیز کی انسان کو طلب اور تڑپ ہوتی ہے، جس کو جمع کرنا شروع کرتا ہے، وہ مال ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں انسان کو نجات نہیں دلا سکتی، خدا سے بے نیاز نہیں کر سکتی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی وہ افراد ہیں جو جہنم کا ایندھن ہیں، جو آگ کا ایندھن ہے۔ وقود اس چیز کو کہتے ہیں جو جلتی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ جب انسان آگ جلانا چاہتا ہے تو وہ لکڑی کا استعمال کرتا ہے، لیکن جہنم میں وہاں پہ لکڑی نہیں ہے اس کا ایندھن، جہنم کا ایندھن خود انسان ہے، خود کفار ہیں، خود گناہگار ہیں، وہاں ایندھن انسان ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں بچائے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اب رسول اللہ کے جو دور کے کفار ہیں، جو منکر ہیں، جو اولاد اور مال کی طلب اور تڑپ میں لگے ہیں، خدا کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، خدا کی طرف متوجہ نہیں ہیں، ان کو پروردگار عالم نے، یہ بعض دوسری آیات میں بھی اس قسم کی تشبیہ، اس قسم کا موازنہ یہ موجود ہے کہ ان کفار مکہ کو پہلے والی امتیں جو کافر امتیں تھیں، کافر گروہ تھے، طاغوت تھے، ان سے ان کا موازنہ کیا۔ اس آیت میں فرمایا کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، ان کی روش وہ آل فرعون کی روش جیسی ہے۔ دعب اس روش اور سیرت کو کہتے ہیں جو انسان کی عادت بن چکی ہو، جس پہ ہمیشہ وہ چلتا ہو۔ تو یہ کفار مکہ، ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ، یہ آل فرعون کی طرح ہیں، جو ان کا طریقہ کار تھا، جیسے وہ منکر تھے، جیسے وہ ظالم تھے، جیسے وہ مال کے پجاری تھے، یہ کفار مکہ بھی ایسے ہیں۔ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلے، یعنی یہ کفار جیسے مومنین سیرت میں مشترک ہیں، ان کی سیرت میں شباہت پائی جاتی ہے، اسی طرح جو منکرین ہیں، جو کہا تشابہت قلوبہم، ان کے دل بھی ملتے جلتے ہیں، جیسے مومنین کے دل آپس میں ملتے ہیں، ان کی سیرت آپس میں ملتی ہے۔ مومن آل فرعون کو اگر دیکھیں یا مومن آل قریش کو دیکھیں، جیسے ان کی سیرتیں آپس میں مل رہی ہیں، اسی طرح جو کفار ہیں، جو طاغوت ہیں، جو وڈیرے ہیں، ان کی سیرت وہ بھی آپس میں مشابہ ہے۔ کس میں شباہت ہے؟ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے تکذیب کی، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، ہماری نشانیاں آئیں، ہمارے رسول آئے، ہماری کتابیں آئیں، حق کا پیغام آیا، انہوں نے اس کی تکذیب کی۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ نے
بس نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کا مواخذہ کیا، اللہ نے ان کو گرفت میں لیا، ان کا مواخذہ کیا۔ ان کو بھی فرعون کا کیا حشر ہوا، ان سے پہلے والی امتوں کا کیا ہوا۔ اسی طرح یہ در حقیقت بعد والی آیات سے پتہ چل رہا ہے، یہ ایک قسم کی پیشین گوئی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے کفار مکہ کے ساتھ۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عقاب والا ہے، اس کی عقوبت، اس کا عقاب، اس کا عذاب وہ بہت سخت ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا قل للذین کفروا، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے حقائق پہ پردہ ڈالا، جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ستغلبون، جو ہم نے عرض کیا کہ بعد والی آیات میں جو پیش آنے والا ہے اس کی طرف اشارہ ان آیات میں بیان ہو رہا ہے۔ ستغلبون، تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے، ستغلبون وتحشرون الی جہنم، اور تم معشور ہوگے جہنم کی طرف۔ حشر کا لفظ یہ جمع کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، محشور کرنا یا کسی کو زبردستی اپنے وطن سے نکال دینا، مختلف معنی میں استعمال۔ وتحشرون الی جہنم یعنی تباہی کے میدان میں، جہنم کے میدان میں تمہیں اکٹھا کر کے جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ بہت بری جگہ ہے، وہ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ تمہیں سکون ملنے والا ہے، جہاں پہ تمہیں اطمینان ملے گا، جہاں پہ تمہارا مال کوئی تمہارے کام آئے گا، تمہاری اولاد تمہارے کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ تو ان آیات میں یہ اشارے موجود ہیں، کفار مکہ کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا کام ہونے والا ہے کہ تم مغلوب ہوگے، اسلام کو غلبہ نصیب ہوگا، مسلمان غالب آئیں گے، اور تمہارا انجام کیا ہوگا؟ تم جہنم کی طرف جاؤ گے۔ اس کی طرف بھی اشارہ۔ پروردگار عالم ان آیات کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے، اور ہمیں اپنے مال اور اپنی اولاد سے اس حد تک پروردگار عالم اس کی محبت ہمارے دل میں ڈالے جو جس حد تک ہمیں قرآن نے اجازت دی ہے، اولیاء خدا نے اجازت دی ہے، اور وہ محبت جو اللہ کی محبت میں حائل نہ ہو، جو قرآن اور اہل بیت کی محبت میں حائل نہ ہو، پروردگار عالم ہمیں وہ مال اور وہ اولاد نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔